اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ خاک کربلا ہم خریدتے ہیں، وہاں کی سجدگاہیں جو خرید کے بھی تو لے کر آتے ہیں وہاں سے، وہ خاک کربلا ہوتی ہیں، یا خاک شفا کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں تمام علماء کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ خاک کربلا ہو، اس کو خریدنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور خاک شفا کی بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، جائز تو ہے۔ اور اصلی خاک شفا کی بات کر رہے ہیں، وہ والی خاک شفا جو کہ خاص طور پر عاشورے کے روز بالکل سرخ ہو جاتی، یعنی جس کے اصلی ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر عاشورے سے پہلے ہم دیکھیں تو اس کا وہی مٹی والا رنگ ہوتا ہے، اور عاشورے کے روز ایک دم سے سرخ ہو جاتی، اور یہ اس قدر شہرت یہ بات رکھتی ہے حتیٰ کہ شیخ مہدی کربلائی جو حرم میں وہاں پر نماز جماعت کی امامت فرماتے ہیں، خود آ کر دیکھتے ہیں، اور اس سے ایک چیز اور بھی پتہ چل جاتی ہے کہ صحیح آپ کا چاند ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ان روز عاشور وہ خاص طور پر سرخ ہو جاتی ہے مٹی جو ہے، اور جن لوگوں کے پاس کہیں نہ کہیں سے، ویسے تو بہت مشکل ہے آج کل ملنا اصلی خاک شفا کا، لیکن اس کا سرخ ہو جانا، یا مثلا بہت سے لوگ وہاں سے لے کر آتے ہیں، حرم کی کھدائیاں ہوتی ہیں قریب ترین جگہ کی، وہاں سے مٹی یا پتھر وغیرہ لے آتے ہیں، تو یہ اتنی شہرت رکھتی ہے چیز کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ تو بہرحال کیا اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہی سوال آیت اللہ خامنہئی سے بھی پوچھا گیا کہ از اٹ پرمیسیبل ٹو سیل اور پرچیز خاک شفا؟ خاک شفا، اب یہاں اصلی والی خاک شفا کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یس اٹ از، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اس کو خریدا جا سکتا ہے، خرید و فروخت بھی اس کی جائے۔ اچھا لیکن پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر تربت سید الشہداء کی جو خرید و فروخت کی جائے تو بہت سے علاقوں کے اندر یہ توہین شمار ہوتی، تو کیا یعنی پھر وہاں پر رکنا چاہیے اس بات کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چنانچہ عرفاً ہتک و توہین و بے احترامی محسوب شود حرام است و تشخیص موضوع بمکلف است۔ فرماتے ہیں کہ اگر عرفاً یعنی عام ماحول اور معاشرہ اس کی خرید و فروخت کو ہتک اور توہین سمجھ رہا ہو خاک شفا کی، یا بے احترامی سمجھ رہا ہو، تو پھر یہ کام حرام ہو جائے گا، اور تشخیص موضوع مکلف کی ذمہ داری، یعنی خود دیکھے کہ جس جگہ پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں کا عرف اور معاشرے سے کیا سمجھ رہا ہے۔ اگر معاشرے کے نزدیک یہ توہین نہیں ہے، تو جیسے کہ عام طور پر عراق میں بھی ہوتا ہے کہ اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا، لوگ آرام سے وہاں سے خرید کے، خاک کربلا میں تو ویسے ہی کوئی پرابلم نہیں ہے، خود خاک شفا بھی اگر علاقے کے اندر کسی کے پاس ہے اور ہم کہیں گے بھئی ہمیں دے دو اصلی خاک شفا، اس کے بدلے میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، تو یہ خرید و فروخت بھی فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ البتہ ایک چیز اور بھی ہے، بھی کچھ عرصے پہلے انگلینڈ وغیرہ کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اب ہم فقہی اعتبار سے چیزوں کو صرف دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو، بس فقہی اعتبار سے آپ کو صحیح مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ کسی جگہ کوئی چیریٹیبل ادارہ یا آرگنائزیشن یا کوئی بھی دینی کام کرنے کے لیے کچھ فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی، تو اس میں اصلی خاک شفا کو آکشن کے لیے، نیلام کے لیے پیش کیا گیا تھا کہ جو زیادہ بولی لگائے گا وہ خرید کے لے جائے گا، پھر یہ چیریٹیبل اس کے اندر کسی بھی دینی یا تبلیغی مقصد میں وہ پیسہ استعمال ہوگا۔ تو یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس طرح سے آکشن کرنا ہے، اس کا نیلامی کرنا کیا یہ بھی جائز ہے؟ تو وہاں سے یہ جواب ہے کہ لا مانع منہ فی نفسہ ہی، یعنی بذات خود اس کام کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہی والا مسئلہ آئے گا جس سے پہلے آیا کہ اگر کسی ماحول اور معاشرے کے اندر یہ بے احترامی اور ہتک محسوس ہو تو وہاں پر یہ کام جائز نہیں ہوگا، لیکن ویسے فی نفسہ ہی بذات خود یہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ البتہ اتنا اور بتا دیا جائے کہ ایک روایت ہے کامل الزیارات کے اندر جس میں اس کو منع کیا گیا، لیکن وہ بھی مرفوع روایت ہے، یعنی ضعیف روایت ہے، جس کے اندر اس کی خرید و فروخت کو منع کیا گیا، حتیٰ کہ شیخ حر عاملی نے بھی وسائل الشیعہ کے اندر اس کو کراہیت پہ محمول کیا ہے، حرام ہونا انہوں نے بھی قرار نہیں دیا ہے۔ تو بہرحال حرمت کی حد تک معاملہ نہیں ہے، لیکن یہی والا کام اگر مثلا پاکستان میں ہونے لگے اور یہاں پر ایک دم سے بہت، جب ظاہر ہے سب سے زیادہ اس کا ریئیکشن یہاں کی آڈینس ہی کے اندر آیا تھا، جب اس طرح سے وہاں پر یہ چیز ہوئی تھی تو یہاں کے ماحول اور معاشرے نے اس کو برداشت نہیں کیا، یعنی یہ معاملہ اگر یہاں پر ہوتا تو یہ شاید حرام کی حد تک پہنچ جاتا، لیکن جس علاقوں میں انگلینڈ وغیرہ میں تو وہاں حرام، یعنی لوگ اس کو اس طور پر نہیں سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، اگر اس کو خرید و فروخت کس کی ہو جائے اور اس کو نیک مقاصد میں پیسے کو استعمال ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن اچھا اسی طرح سے یہی والا سوال آکشن کا جو ہے یہ سوال آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ جو سوال میں جس طرح سے فرض کیا گیا ہے اس میں اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ خاک شفا کی خرید و فروخت نیلامی کا ایک صحیح اسلامی طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ حدیث کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے ایک استفتہ ہے، اور یہی والا استفتہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں ایک دوسرے سے پیسے یعنی کے طور پر اس طرح ہم عام طور پر خرید و فروخت کرتے ہیں، اس طرح سے خاک شفا کی خرید و فروخت نہ کریں، بلکہ کیا کریں کہ جو بیچنے والا ہے وہ اس کو ہدیے کے طور پر دے، اور جو خرید رہا ہے وہ اس پیسے کو ہدیے کے طور پر دے، یعنی یہ ہدیے کے طور پر پیسہ دے اور وہ ہدیے کے طور پر ان کو خاک شفا دے دے، تو یہ خرید و فروخت نہیں کہلائے گی، پھر ایک دوسرے کو ہدیہ دینا کہلائے گا۔ اس سے بھی فرق بہت پڑ جاتا ہے۔ اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بھی یہ بات اپنے فتوے میں تحریر فرمائی تھی، وہ فرماتے ہیں اس طرح آپ قرآن کی خرید و فروخت کرتے ہیں، مثلا دکان پہ گئے آپ کو قرآن خریدنا ہے، تو اس میں بھی یہی طریقہ کار کہا جاتا ہے کہ وہ آپ اسے ہدیے کے طور پہ پیسے دیں اور وہ آپ کو ہدیے کے طور پر قرآن دے دے، تو یہ پھر قرآن کی خرید و فروخت نہیں کہلائے گی، یہ پھر ایک دوسرے کو ہدیہ دینا کہلائے گا، یہ ہبہ معوضہ بھی کہلاتا ہے، یا اس طرح سے یہ ہدیہ دینا یہ کہلاتا ہے، یعنی ایسا ہدیہ جس کا کوئی عوض ہوتا ہے، اس کو ہبہ معوضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ خاک کربلا میں بھی یہ کوئی کرنا چاہے تو آپ دکاندار کو کہہ دیں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، وہ بھی آپ کو کہے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، خاک شفا آپ کو، خاک کربلا آپ کو دے دے، سجدہ گاہیں وغیرہ، تو اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ خاک کربلا میں تو خیر پرابلم نہیں ہے، خود خاک شفا جو اصلی خاک شفا ہے اس کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے سے خرید و فروخت نہ کریں، بلکہ کیا کریں کہ ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر یا ہبہ معوضہ کے طور پر دیں۔